ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ہے کب بدلے گا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے پاس مہمان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ کیسر علی مہے۔ آپ امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے اور حلقہ ہے 154 NA 154، اور ان سے ہم موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں گے، مسلم لیگ نون کی سیاست پہ گفتگو کریں گے، اور جو یہ پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہو چکی ہوئے ہیں اس پہ کیا سیاسی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور سیاسی جو موومنٹس جو چینج ہو رہی ہیں اس پہ یہ کیسے لاہ عمل پارٹی کے کو وضاحت کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، جو آپ نے چینل کے لیے وقت نکالا۔ مہربانی سر، آپ کی ٹائم نکالا آپ نے۔ اچھا، نیشنل اسمبلی چل رہی ہے، پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوئی ہے، کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی منگل کو یا بدھ کو وہ بھی ڈیزالو ہو چکی۔ تو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ جی، ٹیم پوری کا۔ اور دیکھیں، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہم پازیٹیو سائڈ پہ موو کرنا شروع ہو گئے ہیں آخر کار، اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو ایک خواہش تھی کہ جی تمام پارٹیز مل کے اس ملک کو معاشی دلدل سے باہر نکالیں، ویری انفارچونیٹ کہ ایک پارٹی جو ہے نا اس کے ساتھ نہ چل سکی، اور اب فائنلی انہوں نے اسمبلیز توڑ دی، پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی۔ بٹ میں اس کو بھی جو ہے نا نیگیٹیو نہیں دیتا جی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح کی ابھی سیکوینس بن رہی ہے، آپ دیکھیں گے دن بدن جو ہے نا اس میں بہتری آئے گی ملک کے لیے، پولیٹیکل سسٹم میں بھی بہتری آئے گی، پولیٹیکل سسٹم میں بہتری آئے گی۔ یہ کوئی دیکھیں مذاق نہیں تھا کہ جو جس طرح کی ملک کی صورتحال ہو گئی تھی، اور جو پریویس گورنمنٹ تھی، جس طرح انہوں نے قرضے لیے، جس طرح انہوں نے مطلب کوئی ایسا ایک آدھ کام بتا دے جس پہ انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہو، مہنگائی کہاں پہنچ گئی تھی۔ آج کمپیئر کریں اگر تو لوگ کہتے ہیں کہ آج زیادہ مہنگائی ہے، لیکن اس وقت بھی مہنگائی تو تھی، اور پھر جس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر دی گئی تو اس کے بعد یہی ہونا تھا۔ جب آپ سڑکوں پہ سارا دن رات 10 مہینے سے بیٹھے ہوں گے تو حکومت کام کدھر کرے گی؟ آپ نے حکومت کو کام کرنے نہیں دیا، آپ نے شہباز شریف صاحب کو کام ہی نہیں کرنے دیا۔ لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں تمام لیڈرشپ کو، محتشم بھائی یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا، اس میں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور شہباز صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب اور بلاول صاحب، خاص طور پہ ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ ان سب کا بہت بڑا دل تھا کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جس نیج پہ ملک پہنچا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے اپ لفٹ کرنا، معاشی حالات ٹھیک کرنا، سٹیبلٹی لانا، جہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز دوبارہ بڑھ گئی تھی، تو اس ایسے موقع پہ کوئی آدمی جو ہے نا رسک نہیں لیتا۔ تو یہ جو 4-5 نام میں نے لیے، انہوں نے اگر رسک لیا تو یہ ان کے اندر درد ہے اس قوم کا اور اس ملک کا جی، دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ۔ ٹرو آپ کی بات، لیکن اس میں ڈو یو تھنک کہ یہ وہ سنسیئر ہو کے ساتھ مل کے یہ موومنٹ چلا رہے ہیں، یا نون لیگ کو ابھی یہ بھی ایک سکول آف تھاٹ ہے نا جی کہ جی پیپل پارٹی گیم پلے کر رہی ہے کہ جی وزیر اعظم ہے مسلم لیگ نون کا، فائنانس منسٹر ہے مسلم لیگ نون کا، اور جو جتنے بھی باقی چیزیں ہیں وزارت داخلہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، جتنے بھی رسپانسیبل ہیں ٹورڈز پیپل وہ سارے عہدے ہیں مسلم لیگ نون کے پاس۔ پیپل پارٹی نے تو وہ دے لیے ہیں، اسپیکر لے لیا ہے، وزیر خارجہ لے لیا ہے، جس میں عوام کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ گندی ہوگی تو وہ مسلم لیگ نون ہوگی، پیپل پارٹی تو بڑی ذمہ ہو گئے، وہ بیٹھی منسٹریاں اس نے وہ لی ہیں جی۔ اس میں حقیقت ہے یا؟ دیکھیں میں گزارش یہ کروں گا کہ جو یہ پلیٹ فارم بنا ہے پی ڈی ایم کا جی، یہ 100% اس میں میں کہوں کہ جی وہ سارے کے سارے 100% لائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا کوئی ایک پیج پہ ہیں، تو ظاہر بات ہے کیونکہ پارٹی کے منشور الگ الگ ہوتے ہیں، ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہر لیڈر نے، پارٹی ہیڈ نے اپنی پارٹی کا منشور تو دیکھنا ہی ہے نا جی۔ لیکن ان ساری وجوہات کے باوجود یونائٹ ہو کے یہ ایک فیصلہ کر دینا کہ ہم نے ملک کو رن کرنا ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑتا رہی کہ وہ کس طرح کی منسٹری، سرٹنلی کولیشن تھی تو کولیشن میں ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اور جہاں تک فائدہ اٹھانے کی بات ہے وہ خیر آپ نہیں فرما رہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے، اور پبلک کی یہ زبان خلق ہے جی،
کہ اس پورے پروسیس میں نون لیگ کا بہت نقصان ہو رہا ہے. پیپل پارٹی گین کر رہی ہے. جی, پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا موو کیا ہے بلوچستان میں. سندھ آلریڈی ابھی آپ نے بلدیات بھی دیکھ لیا, تو 2 صوبوں کو وہ کافی مضبوط کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ساؤتھ پنجاب میں بھی کافی ایکٹیو ہیں, اور وہ لیڈ کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. تو ظاہری بات ہے وہ اگر سینٹر میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو انہوں نے اپنے فوائد بھی دیکھنے ہیں, تو اس میں کوئی اتنی حرج نہیں ہے. مطلب جب اتنی ساری پارٹیز ہوتی ہیں نا جی, تو اس میں کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. لیکن اوور آل نقصان جو ہے نا نون لیگ کا ہو رہا ہے, اور آئی ہوپ کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر وری ہے. میں ابھی ٹویٹر اسپیسز میں جاتا ہوں مختلف, کل بھی پرس 2-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں, اس میں ہماری لیڈرشپ کے کافی لوگ آتے ہیں, اس میں رہنما آتے ہیں, کویسچن آنسر سیشن ہوتے ہیں, اور اس میں دے آل ریئلائز دس. سب کو ریئلائزیشن ہے کہ اس میں جو نقصان ہو رہا ہے نون کا ہو رہا ہے, لیکن جس عذاب میں ملک پھنسا ہوا تھا جی, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا. اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. 1-2 کے اندر دیکھیں جو بھی پلیجز ہوئی ہیں فورن کنٹریز کے ساتھ, ان کی میٹریلائز ہونے میں ان کو 1-2 لگ جائے گا جی. تو ہمارا سب سے بڑا جو چیز ہے نا وہ یہ ہے ٹارگیٹ جی, کہ ہم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم ملک میں کسی حد تک معاشی سٹیبلٹی لے آئیں. اگر وہ ہم کامیاب ہو گئے تو نون لیگ نہ پیپلز پارٹی سے مار کھاتی ہے نہ کسی پی ٹی آئی سے مار کھاتی ہے. یہ میں بتا دوں, صرف پرابلم ادھر آ گیا کہ ہمیں ملک کی معیشت کو تھوڑا سا سنبھالا دینا ہے. یہ ہوتی نہیں ہے ٹھیک اتنی جلدی, اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن کچھ ہمیں اس کو ڈالر اور یہ فیول پرائسز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا, اور ہوپ فلی وہ اگلے 2-3 مہینے میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں. اگر وہ ہم کر گئے تو نون لیگ پنجاب میں کسی سے مار نہیں کھاتی. اوکے, اچھا ابھی تو پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے, اس پہ تو بعد میں آتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ نیشنل اسمبلی بھی مطلب یہ اس ٹینیور میں کچھ ہے چانسز؟ نہیں سر, چھوڑ دیں, یہ سوچ ہی چھوڑ دیں. دیکھیں آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں جی یہ عدم اعتماد آ جائے گا تو ایم کیو ایم کچھ ڈیسیژنز کر رہی ہے, یہ چھوڑ دیں, یہ ایسا ہوگا نہیں. اتنا بڑا اپنا پارٹی کا نقصان کر کے اگر ہم نے ملک بچانے کے لیے آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور اپنی کولیشن پارٹنرز کو ہم زیادہ دے رہے ہیں اپنی نسبت, جس طرح آپ نے فرمایا, تو کیا آپ کوئی بھی سمجھدار انسان جو تھوڑی بہت سیاسی فہم رکھتا ہے, کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اور جنرل الیکشن ہو جائیں گے؟ نو وے. سینٹر چلے گا جی انشاءاللہ, ایسے ہی چلے گا ٹائم پہ, یا ہو سکتا ہے ٹائم سے بھی تھوڑا آگے جا کے الیکشنز ہوں. اور فی الحال جو ہے نا ہمیں پارٹی کی طرف سے ہدایت بھی مل گئی ہیں. اچھا, وہ آپ کو یہ پروونشل جو اسمبلیز کا جی, تو اس کی بھی ورکنگ, وہ 90 ڈیز کا ٹائم ہے, اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اب جی اس میں ابھی کیونکہ ڈیٹ کوئی فائنل نہیں ہوئی, اور جیسے کہ انٹرم سیٹ اپ فائنل ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ آ کے وہ 90 ڈیز والا ٹائم ہے. بٹ سرٹنلی ہمیں انسٹرکشن مل گیا اور ہم نے اپنا کام بھی شروع کر دیا جی. یونین کونسل لیول تک سے شروع کیا ہم نے جی. میں نے اپنے اس پی پی 211 جدھر آپ بیٹھے ہیں ہمارے گھر کا حلقہ جی, تو یہاں پہ ہم نے پچھلے ہفتے سے 2 میٹنگ میں کر چکا ہوں, 2 یونین کونسلز کی. اپنے جتنے میرے ذاتی دوست ہیں, گروپ جو ہمارا, اور آپ کی جو گزشتہ 1.5-2 سال کی جو ایفرٹس ہیں اس پہ جی دیکھیں سر 15 سے 20 سال کی ایفرٹس ہیں میرے بھائی کی. اس کے بعد پچھلے 5 سال سے ان ایفرٹس کو میں لے کے چلا ہوں. تو انہوں نے 18,500 ووٹ لیے تھے, میں نے اس میں 10, 15, 20 اور ایڈ کر دیے. تو وہ سارے لوگوں سے ابھی میں ان کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں, صحیح بات ہے, ٹائم نزدیک آ گیا نا, 90 ڈیز ہیں اس میں تو ساری چیزیں. اور وہ میں نے شروع کی طرح کیا کونسلر سے, چیئرمین, وائس چیئرمین سے, اور ہر یونین کونسل سے. ابھی میں 2 کر چکا ہوں جی, اور انشاءاللہ یہ اگلے مہینے میں نا ہم اس کو پورا یہ ایک سرکل کمپلیٹ کر لیں گے, اور اس کے بعد پھر پورے حلقے کا ایک ورکر کنونشن ہو جائے گا. تو سسٹمیٹک لے کے چل رہے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو ہیرارکی میں لوگ کور کرتے جا رہے ہیں اور اس کو اس میں کرتے جا رہے ہیں. اچھا, ابھی تک تو پارٹی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی, پارٹی نے اپنے کئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کیے, کوئی ٹکٹس ایلوکیٹ نہیں ہوئی. تو یہ جو کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو بینرز وغیرہ اور یہ سوشل میڈیا پہ کمپین شروع کر رہے ہیں, اور میری مزار احمد حسن دیہڑ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ
متفقہ امیدوار مسلم لیگ نون کا شہزاد مقبول بھٹا اور رانا طاہر صاحب جو ہیں، طاہر رزاق صاحب ہیں، یہ پینل بن کے آ گیا ہوا ہے، تو یہ کیسے؟ اب یہ پارٹی نے اناؤنس نہیں کیا، یہ تو سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جی پنجاب اسمبلی میں کسی کو بھی، ایون کہ نیشنل میں بھی کسی کو پارٹی نے نامینیٹ نہیں کیا۔ دیکھیں سر، ہمیں پارٹی پہ اور پارٹی کے قائدین پہ اعتماد ہے، جو انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے ہم اس پہ کھڑے ہیں۔ یا یہ ٹوٹل فراڈ ہے، یہ چند ایک مفاد پرست لوگ ایک پارٹی سے ایم پی اے بنے، جس طرح بنے کہ بے نظیر کی شہادت کے بعد ہوا تھی بن گئے۔ اس کے بعد اگر اتنے اچھے ہوتے تو 2013 میں الیکشن لڑتے، نہ لڑ سکے۔ 2018 آیا، پھر وہی ہوا جی، حاجی اسکندر بوسن صاحب کو لیٹ ڈاؤن کرنا تھا پی ٹی آئی نے، اور بندہ ہی کو نہیں تھا، اور تو پھر کورا نکل آیا، پھر ہوا تھی، حادثاتی ایم این اے بولتے ہیں ان کو لوگ۔ تو ان صاحب کا طریقہ کار یہی ہے، یہ ہر الیکشن سے پہلے پارٹی سے منحرف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چند چھوٹے سیاسی قد کاٹ سے چھوٹے میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو ملا کے کہ تو میرا ایم پی ہے، تو اس حلقے کا ایم پی ہے، میں تجھے یہ کروں گا۔ تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے جی، 2018 میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا اور کافی لوگوں کو خراب کیا۔ تو یہ ٹوٹل فراڈ ہے جی، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ پارٹی کے بڑے کلیئر انسٹرکشن ہیں ہمیں، پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ کرنا ہے میاں نواز شریف صاحب نے ٹکٹوں کا، اور وہ ٹائم پہ کریں گے۔ جہاں تک ایسے لوگوں کی بات ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ریسنٹ ایک حلقے میں الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کی تھی کینڈیڈیٹ، یہ ملتان کی بات، ملتان کی، تو وہ آپ کے سامنے صاحب کی بیٹی جو تھی، کیا رزلٹ ہے آپ کے سامنے؟ غلط ٹکٹ ڈیسیژنز اگر ہوں۔ اسی طرح اس سے پہلے ضمنی الیکشنز ہوئے تھے جی ایم پی ایس کے، پارٹی سے غلطی ہوئی، غلطی کیا مجبوری تھی، کمٹمنٹ تھی، دی رزلٹ آپ کے سامنے، ہار گئے۔ آن ریکارڈ ہے رانا ثناءاللہ صاحب اور عبد الرحمان کانجو صاحب، جو بیسیکلی اس ریجن کو دیکھتے ہیں، میٹر کرتے ہیں، ان کے آن ریکارڈ آپ کے ویڈیوز ہیں جنہوں نے انہوں نے کمٹ کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے یہ فیصلے مجبوری کے تحت کیے ہیں۔ اچھا، ہم سے مراد بریگیڈیئر صاحب یہ جو لوکل لیڈرشپ تھی ان کا ڈیسیجن تھا یا یہ میاں صاحب کا، نواز شریف صاحب کا بھی تھا؟ میرے علم میں یہ آیا تھا کہ جی میاں صاحب اس کے اگینسٹ تھے، لوکل لیڈرشپ نے بائی فورس ان کو کہا ہے کہ جی ہمیں لازمی ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، ان کو ٹکٹ دینی چاہیے۔ جی ایسی ہے، میاں نواز شریف صاحب تو پہلے دن سے اس چیز کے حق میں نہیں ہے، وہ تو حکومت لینے کے بھی حق میں نہیں تھے، لیکن پھر کچھ مجبوریاں تھیں جس میں آنا پڑا، اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب والا اسپیشلی جب الیکشن تھا تو اس وقت یہ ایم پی ایس لوٹے ہوئے، تو وہ کمٹمنٹ تھی، اس کے اوپر ان کو ٹکٹ دی گئی، لیکن رزلٹ دیکھ لیا۔ تو ہماری جو پنجاب کی قیادت ہے اسپیشلی، جس میں رانا ثناءاللہ صاحب ہیں اور یہ عبد الرحمان کانجو صاحب، لغاری صاحب، ان کے تو آن ریکارڈ ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی، ورنہ ہم اتنا برا نہ پٹتے۔ تو اب ایسے لوگوں کو دوبارہ ٹکٹ کیا پارٹی دے گی؟ نو وے۔ اور اسپیشلی نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ یہ غلطی کبھی نہیں کریں گی، تو ان کو جم پہ مارنے دیں، یہ اپنا وتیرہ ہے ان کا، پہلے بھی ایسے کرتے ہیں، کرنے دیں۔ اس کے ساتھ دوسرا جو آپ نے نام لیا ہے ایک رانا صاحب، ہاں رانا صاحب کا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں، باقی ہمارا وہ وسیب کا ہمارا ہمسایہ ہے جی، اور انہوں نے وہ کوئی پچھلے 15-20 سال سے مسلم لیگ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، مسلم لیگ نواز کے ساتھ، اور انہوں نے وہ لائر فورم میں بھی ہیں، یہ جو مسلم لیگ نواز کا۔ تو 2018 میں انہوں نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا سوٹیبل، کیونکہ اسکندر بوسن صاحب اور بھائی ان کا ویسے ہی وہ دوبارہ چھوڑ گئے، جس طرح ان کا طریقہ کار تھا، انہوں ان کو چھوڑ دیا، پیچھے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو انہوں نے درخواست دے دی، پارٹی نے وہ درخواست ریجیکٹ کی، اور انہوں نے ادھر ہمارے ایک ذمہ دار ہیں جی عامر بپی صاحب، ان کو ٹکٹ دی۔ تو عامر بپی صاحب بھی کوئی پرفارم اتنا نہ کر سکے، کوئی 4,4200 ووٹ لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ۔ طاہر رزاق صاحب نے یہ کام کیا کہ وہ پارٹی پالیسی کے خلاف گئے اور انہوں نے آزاد الیکشن لڑ لیا مسلم لیگ نون کے امیدوار کے خلاف، اور انہوں نے بھی کوئی 41-4200 ووٹ لیے رانا طاہر رزاق۔ ابھی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پارٹی
ان کو سرزنش کرتی، کوئی اس طرح ہوتا، تو وہ نہ ہوا. پارٹی نے بھی کوئی اتنا سیریس نہیں لیا، اور بلکہ سال دو بعد اس کو انہوں نے PP 211 کا صدر بھی بنا دیا. تو یہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ اس چیز پہ پریشان ہیں. مجھے وہ کہتے ہیں، یہ تو آج آپ نے ذکر کر دیا، میں بول رہا ہوں، ورنہ عموماً ان کو سمجھاتے ہیں. وہ لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں یہ ایک آدمی ہے جو پارٹی پالیسی کے خلاف جاتا ہے، ایک آدمی ہے جو پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف آزاد الیکشن لڑتا ہے، پہلے بھی 10 سال سے پارٹی میں تھا، الیکشن سے اگلے دن دوبارہ پارٹی کے اندر رہتا ہے، سال کے بعد اس کو صدر بھی عہدہ بھی دے دیا جاتا ہے، اور جس طرح کی وہ پھر آگے تنظیم سازی کرتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ ایشوز ہیں، اور یہ ایشوز پتہ کیوں ہیں جی؟ یہ اس لیے ہیں کہ ہماری قیادت کے اوپر نا کافی ظلم ہوئے ہیں جی. آپ دیکھیں نا، میاں نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے بند کیا گیا، پاکستان کی ہسٹری میں مجھے بتائیں کس کے سامنے ایسے لوگوں کے، ایسی قیادت کے لوگوں کے، جس باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھ کڑی لگا کے بند کر دیا، شہباز شریف صاحب کو بند کیا، حمزہ صاحب کو بند کر دیا. پوری قیادت بند ہے، کیسز ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی آرگنائزیشن کو دیکھ سکیں چیزیں. تو جو باقی نیچے سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ فیصلے کر رہی ہے، اور اس کا ان کو احساس بھی ہو گیا. جس طرح میں نے بتایا آپ کو، 2-4 نام لیے میں نے، انہوں کو احساس بھی ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوتی رہی. اچھا صاحب، یہ جو سنیریو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ لیڈرشپ کا، تو لیڈرشپ جب یہ ان کا پچھلے ٹینیور میں جب ان کے پرابلم ہوئے اور یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، تو اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کا تھا کہ جی اب یہ فیملی اب چینج ہو گئی ہے، اس نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوا ہے. لیکن جب وہ 13 میں دوبارہ اقتدار میں آئے تو لوگوں نے کوئی چینج نہیں دیکھی تھی، ان میں وہی والی پرانی پولیٹکس تھی، جس کا پھر بعد میں پرابلم ہوا اور میاں صاحب تاجات نائل ہوئے، کاما پہ چلے گئے، پاناما کا کیس تھا، کاما پہ چلے گئے، اس پہ بھی بڑا ایشو چلتا رہتا ہے. تو اب ڈو یو تھنک کہ یہ اسٹرانگ بلیف ہے کہ اب وہ چینج ہو گئے ہوئے؟ دیکھیں سر، چینج کس کانٹیکسٹ میں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ پہلے گئے پھر واپس آئے، کوئی چینج نظر نہیں آئی. آپ یہ دیکھیں نا کس کانٹیکسٹ پہ وہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے یا کچھ. میاں نواز شریف صاحب کے کچھ اصول ہیں، وہ آپ کو پسند آئے، مجھے پسند آئے نہ آئے، ہر ایک کی اپنی وہ ان کے کچھ اصول ہیں. وہ انٹرفیئرنس نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں پرائم منسٹر بنا ہوں یا میں گورنمنٹ بنی ہے، ووٹ کو عزت والا جو نعرہ ہے جی، اس کے اوپر اگر ہوا ہے تو پھر اس کو عزت دی جائے، پھر اس میں کوئی مداخلت نہ کرے. وہ فیصلے جو ایک پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے، وہ پرائم منسٹر کو حق ہونا چاہیے کرنے کا. ہمارے پاکستان میں یہ ایشوز ہیں جی. تو اس حساب سے ہمارے جو قائد نواز شریف صاحب ہے نا، وہ ان کا تھوڑا سا رویہ ڈیفرنٹ ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ فرق ہے جی. وہ انٹرفیئرنس نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں جی اگر مجھے ایک مینڈیٹ دیا گیا تو میں اس کے اوپر اپنے فیصلے کر سکوں ملک کی بہتری کے لیے، جو میری سوچ سمجھ گیا. ظاہر بات اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ مل کے. تو وہ جو آپ کہنا چینج نہیں آئی، تو وہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ آپ اس کو. میرا کوشچن میں اس کو ذرا ری سمرائز کر لیتا ہوں. میرا تھا کہ جی جو چیزیں شروع میں کر رہی تھیں، یہ جو جیسے میں نے ابھی یہ بتایا کہ یہ احمد حسن ڈیہڑ والی سکندر بوسن کتنی دفعہ نون لیگ چھوڑ کے گیا، پھر نون لیگ میں آ گیا ہے، تو وہ اس کو اکاموڈیشن ملتی تھی. اسی طریقے سے بہت سارے اور کیسز بھی ہیں جو چھوڑ کے گئے واپس آ گئے، ان کو اکاموڈیشن ملتی رہی ہے. تو اب یہ جو کیسز، جیسے آپ نے ایم پی اے کی مثال دی کہ جی 20 ایم پی ایز کو وہ لوٹے لے کے تو ان کو ٹکٹ دے دی، اس کے بعد اب یہ پھر احمد حسن ڈیہڑ، وہ تو سنا ہے کہ جی وہ مطلب یہ تو بھی گردش کر رہی ہیں کہ جی وہ کچھ اور بھی معاملات ہیں، ان کے فائنینشیل بھی معاملات سیٹل کر رہا ہے وہ. تو اگر اس طرح کے کیسز میں وہ لوکل کسی کے ساتھ ڈیل کر کے تو وہ ٹکٹ لے جاتا ہے، تو پھر مطلب پولیٹیکل. نہیں، آپ کا کنسرن بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیں مسلم صاحب، یہ ہلکے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اسی ہلکے میں نظر دوڑانا جی. اس ہلکے میں 3-4 بندے ہیں، 3-4 فیملیز میں کہہ رہا ہوں. گیلانی سمانا پیپلز پارٹی میں کھڑے ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی سے لڑنا ہے. اس کے علاوہ 2 پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نواز اینڈ PTI. کیونکہ باقی پارٹی تو کوئی ایسی اس میں یہاں پہ نہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بندے کون ہیں جی؟ حاجی اسکندر بوسن صاحب تھے، جو 2 دفعہ وزیر بنایا نواز شریف صاحب نے. بڑا انہوں نے بڑے فائدے اٹھائے، مرات اٹھائیں. جو ایک وزیر کرتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن کی ہوگی انہوں نے، لیکن جو ایک ہوتا ہے جس سے